محمد وعلى آله وصحبه نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام محترم ڈاکٹر سرفراز عزیز منہاج صاحب، بانی محفل نعت جمیل اور آج کے مہمان خصوصی بھی ہیں. محترم و معزز پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید جناب سبطین شاہ حیدر صاحب سیالوی مدہ ذلہ العالی، محترم قاضی نصیر احمد صاحب رہنما تحریک منہاج القرآن، دیگر معزز سادات عظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، آج کی اس عظیم الشان محفل جنہوں نے سجائی، محترم حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب جو محتمم ہیں جامعہ فیضان اہل بیت سکندر ٹاؤن جہلم کے، اور ان کے تمام معاونین اور منتظمین مسجد حاضہ اور دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہوئے آج کے عظیم الشان ذکر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس محفل میں اظہار غلامی اہل بیت اور اظہار محبت حسین علیہ السلام کے لیے تمام تشریف لائے ہوئے حضرات اور عزیزان گرامی قدر، آج کی اس عظیم الشان ذکر حسین کے محفل کے لیے عنوان گفتگو کے طور پر ہم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہید کی عظمت کو بیان کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، خبردار قول نہ کرو. قول کہتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک خیالات کا جہان آباد ہو، تصورات ہیں، تخیلات ہیں، ذہن ہے، بڑا ہوتا ہے. جب تک وہ ذہن میں رہیں
اس کو خیال کہتے ہیں، اس کو تصور کہتے ہیں، اس کو گمان کہتے ہیں۔ جو ہی آپ اپنے ذہن کے اندر موجود خیالات کو ایک خاص نظم دے کے زبان سے ادا کر دیں، تو جو ہی وہ زبان سے ادا ہوگا اب وہ ہو گیا قول، جو زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زبان سے ادا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو، جو نکل جائے وہ پلٹتا نہیں ہے۔ ضمناً میں نے عرض کر دیا تو اللہ پاک کو اتنا پیار ہے شہید سے کہ اللہ پاک کہتا ہے خبردار زبان سے یہ الفاظ ادا نہ کرو، یعنی قول نہ کرو۔ کس کے لیے؟ لمن یقتل، اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتا ہے، جو قتل ہوتا ہے کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو قول کیا نہ کریں؟ اموات، قول یہ نہ کریں کہ وہ مر گئے، یہ قول نہیں کرنا کہ مر گئے۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، اب اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کا تمہیں شعور نہیں۔ تمہاری عقل کی رسائی، تمہارے علم کی رسائی، تمہاری فہم، سوچ، ادراک، شعور وہاں تک رسائی نہیں رکھتا جہاں وہ زندہ ہے۔ تم بس اتنا ایمان بنا لو کہ وہ زندہ۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں کیا شعور زندگی کیا ہے، تمہیں کیا شعور مردگی کیا۔ تمہارے ہاں زندگی کے پیمانے اور ہیں، ہمارے ہاں زندگی کے پیمانے اور ہیں۔ تمہارے ہاں پیمانہ کیا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، رکتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، حرکت میں ہے، حرکت میں ہے۔ تو تمہارے ہاں زندگی کھانے پینے اور بولنے کا نام ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں نہیں، میرے ہاں پیمانہ اور ہے، اور میرے ہاں بڑے کھانے پینے والے مردے، بڑے کھانے پینے والے، بڑے چلنے والے، بڑے بولنے والے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب کہا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ ہے سودا۔ یہ کیا ہے؟ سودا۔ اب پہلے لفظ سودا سے ہی آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ سودے کا معنی یہ ہے کچھ دیا جائے، کچھ لیا جائے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ بازار سودا لینے جاتے ہیں، آپ دکاندار سے کہتے ہیں یہ چاول دے دو، تو بس لینے کا نام سودا ہے؟ وہ کہے گا نہیں دوں گا بعد میں، پہلے تو بھی تو کچھ دے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو سودا دونوں جانب سے ہوتا ہے، ایک جانب سے سودا نہیں ہوتا، سودا نہیں ہوتا۔ اب جب کہا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ سودا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قرآن مجید نے کہا الذین یشرون الحیات الدنیا، وہ جنہوں نے سودا کر لیا۔ یعنی قرآن مجید نے لفظ سودا استعمال کیا، یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کا سودا کیا، یعنی دنیا دے دی۔ جیسے آپ پیسے نہیں دکاندار کو دیتے، تو
تو کچھ دے دیتے ہیں نا، تو پھر آگے سے کچھ ملتا ہے، پھر آگے سے کچھ ملتا ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے سودا کیا۔ سودا کیا کیا؟ دنیا دے دی۔ دنیا دے کے لیا کیا؟ بالآخرہ، آخرت لے لی۔ آخرت لے لی، دنیا دے دی۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ شہوات کی محبت، حب الشہوات، شہوات کا پیار، شہوات کی رغبت، شہوات کی چاہت، شہوات کی طرف متوجہ رہنا، دھیان میں، گھیان میں، خیال میں، تصور میں، من میں، ذہن میں، ہر جگہ شہوات چھا جائیں، تو اس کا نام کیا ہے؟ حب دنیا۔ وہ شہوات کیا ہیں؟ من النساء، عورتوں کی رغبت۔ پہلی شہوات کی محبت میں کیا ہے؟ اور جب عورتیں ہیں تو خالی جن سے مخالف نہیں، اپنی عورت، اپنی عورت، اپنی بیوی کی رغبت، والبنین، اولاد کی رغبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنا، بینک بیلنس کی محبت، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ والخیل المسومۃ والانعام، یہاں گھوڑوں سے مراد مفسرین نے کہا متکبر ہونا ہے، انانیت کی محبت، غرور تکبر کی محبت، اور سب سے بڑھ کر میں کی محبت، والحرث، جگیرداریوں کی محبت، اتنے مربے، اتنی جگیرداریاں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سب متاع حیات ہے، اگر دل ان کا گرویدہ ہو جائے، اگر زندگی صرف بیوی بچوں کے نام ہے، زندگی بینک بیلنس کے نام ہے، اور دل میں حرص آ گئی ہے اس کی، دل حریص ہو گیا اس دنیا کا، دل لالچی ہو گیا اس دنیا کا، اٹھنا بیٹھنا اسی دنیا کے لیے، پیسہ، مرتبہ، جاہ و منصب، مربے، جاگیرداریاں، وڈیراپن، اگر اسی کے لیے جیتا ہے تو اس کا تو سودا کیا تھا، اس کا تو سودا کیا تھا کہ جب کلمہ پڑھا تو مولا یہ دے دیا تیری خاطر اور تیری رضا لے لی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے ہاں زندگی کا پیمانہ یہ ہے جس کا جینا طلب دنیا کے لیے ہے، حرص دنیا کے لیے ہے، لالچ دنیا کے لیے ہے۔ یہاں میں وضاحت کر دوں کہ بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، پیسے کی محبت، اگر تو اللہ کی محبت پہ غالب نہ آئے تو دنیا نہیں، یاد رکھ لیں۔ اگر اللہ کی محبت پہ غالب نہ آئے تو یہ دنیا نہیں، پھر یہی مظاہر محبت الہی ہیں، پھر یہی مظاہر محبت الہی ہیں۔ پھر بیوی کا پیار اگر اس لیے ہے کہ مولا نے حکم دیا ہے اس کا خیال رکھنا، اس کے حقوق پورے کرنا، اور اس کے لیے اس لیے کمانا کہ کسی کے دروازے کی محتاج نہ ہو جائے، اولاد محتاج نہ ہو جائے، اور اتنا کمانا حلال ذرائع سے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں، بلکہ دوں نہ دینے والا ہو سکوں کسی دین کی خدمت کے لیے، تو یاد رکھ لیں وہ چاہے ڈھیر لگا دے کما کے، وہ دنیا نہیں، وہ محبت الہی کا مظہر ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے حرص نہیں لانی، لالچ نہیں لانا۔
اللہ کے ہاں جو حرص دنیا لے کر جی رہا ہے۔ اب حرص کا معنی سمجھ آ گیا؟ یعنی ان کا ایسا پیار پیسے کا جو اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے۔ اور محبت کے غالب آنے کا معنی یہ ہے، اللہ نے کہا دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بول۔ اگر بول رہا ہے اور پیسہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے قول جھوٹا ہے، قول وعدہ جھوٹا ہے، سودا نہیں کیا۔ اب المختصر جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اگر دنیا کے لیے جیے، حرص، لالچ، طمع، بغض، عناد، حسد، میں، تکبر، غرور، گھمنڈ، تو وہ کہتا ہے کہ ایسے زندے بھی میرے ہاں مردہ ہیں۔ یہ زندہ بھی، یہ زمین پر زندہ لاشیں ہیں، اور وہ جنہوں نے سب کچھ دے دیا، ہائے 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 ہائے، جنہوں نے علی اصغر دے دیا منانے کے لیے، جنہوں نے علی اکبر دے دیا منانے کے لیے، اور جنہوں نے ایسی لو لگائی کہ ان کے خیال میں بھی دنیا نہیں گزرتی، ایسی لو لگائی اور ایسے میرے ہو گئے کہ سب کچھ تو دل سے نکال دیا میری خاطر، اور جب میرے دین کی زندگی، عزت اور غلبے کی بات آئی تو اپنی جان بھی دے دی، جان بھی دے دی، قتل ہو گئے۔ اللہ پاک کہتا ہے سنو، میرے ہاں زندگی کا پیمانہ یہ ہے، جنہیں تم یہ گر گئے، حرکت ساکت ہو گئی، انہیں کہتے ہو مردہ نہیں، اصل زندہ یہ ہیں کہ جنہوں نے جان بھی بیچ کر میرے ساتھ سودے کا حق ادا کر دیا۔ ایک معنی اس کا یہ بن گیا۔ بس یہاں تک میں نے شہید کے ساتھ اللہ کو پیار کتنا ہے، تو ضمناً ایک بات آ گئی، اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھ لیں۔ اس کا تذکرہ ہم اپنی گفتگو کے آخر پہ جا کے کریں گے کہ امام حسین کی عظمت اور قرآن کی عظمت یہاں کیسے آپس میں ان کا جوڑ ملتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب آ جائیں واقعہ کربلا۔ اسے ہم بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوتا ہے، اور اسلامی سلطنت اور اسلامی ریاست کی اقتدار کی کرسی پر ایک شرابی، ایک عیاش، اپنے محل میں کنجریاں نچانے والا اور غنڈوں کو پالنے والا، یہ پہلا اسلامی ریاست میں پہلا یہ وہ شخص ہے تاریخ اسلامی میں کہ اسلامی ریاست ہو اور اس کے تخت پر بیٹھ کر پہلا موجد ہے اس تصور کا کہ جس نے سارے صوبوں کے کہلیں، شام، دمشق، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، اس پر جو پاک باز لوگ تھے، گورنر، جو پاک باز تھے، قاضی، جج، جو پاک باز تھے، بڑے عہدوں والے، سارے ہٹا دیے اور اپنے غنڈے لگا دیے۔ یہ کانسیپٹ اسلامی ریاست کے اقتدار پر بیٹھ کر کسی مسلمان حکمران کا بیٹھنا اور سب ان کو اڑا دینا جو عدل و انصاف والے ہوں، جو حیا والے ہوں، اور اپنے غنڈے مسلط کرنا، اس کا موجد یزید ہے۔ پھر شراب پیتا تھا، پھر بے حیائی عام تھی، پھر اس نے وہ ساری قدریں جس کے لیے آقا علیہ السلام نے پتھر کھا کے جو سسٹم دیا تھا ایک ریاست چلانے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 یا 72 کے قریب مار کا آرائیاں کر کے، غزوات بپا کر کے جو ظالم اقتدار کے ٹکڑے کیے تھے، اور ایک ایسا نظام دیا تھا
کہ جب مکے میں انقلاب آیا، مکہ فتح ہوا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب بیٹی یہودی کی ہے یا عیسائی کی، بیٹی بدھ مت کی ہے یا مسلم کی، بیٹی بیٹی ہے، جو کسی بیٹی کی عزت لٹے گا میں اس کو سنسار کروں گا۔ بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو گئی۔ جب ایسا شخص آ کے بیٹھا، یزید بیٹھا، تو اس نے پہلا نامہ مدینے میں جہاں پر امام حسین موجود تھے، اس نے آپ کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے خط بھیجا کہ یہ میرا خط ہے اور یہ میرا نمائندہ ہے، اس نمائندے پر کے ہاتھ پہ آپ میری بیعت کریں، مجھے ووٹ دے دیں۔ یہاں سے جب امام حسین نے انکار کر دیا تو کربلا کا آغاز ہو گیا، یعنی کربلا کی سٹوری جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کربلا کا واقعہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے رخت سفر باندھا، مکے گئے، مکے سے پھر 7 ذی الحجہ کو رخت سفر باندھا تو میدان کربلا میں 2 محرم الحرام کو آئے۔ یہ ہے پہلا حصہ۔ اس پہلے حصے میں صاحبان عقل سلیم کے لیے اور صاحبان قلب سلیم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس مختصر زندگی کو رشد و ہدایت کی راہ پر چلانا چاہتے ہیں، آقا حسین علیہ السلام کے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کے سارے سفر میں اتنے نقوش آپ نے چھوڑے ہیں اور اتنے ہدایت کے سرچشمے چھوڑے ہیں کہ کوئی چاہے تو اس سے بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ وہ ایسے واقعات ہیں۔ ایک ہی آ جاتا ہے حصہ، پھر دوسرا حصہ 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام اور پھر 10 محرم الحرام کی جنگ کے آغاز سے لے کر امام حسین کے قتل تک مختلف کردار ہیں۔ وہ کردار اپنے اندر ہدایت کے چشمے رکھتے ہیں۔ حر کا کردار الگ ہے، اس میں کوئی چاہے ہدایت لینا تو وہ حر کے کردار کو پڑھے، اسے اس زندگی میں جنت کیسے ملتی ہے حر بتاتے ہیں کہ جنت ایسے ملتی ہے۔ وہ کردار ہے۔ وفا کیا ہوتی ہے، وہ کوئی عباس علمدار کو پڑھے تو وفا کی سمجھ آئے گی، وفا اس کو کہتے ہیں۔ علی ھذا القیاس امام حسین علیہ السلام کے قتل تک پھر ایک پورا میدان جنگ ہے، اور یہ ایک الگ حصہ ہے کربلا کا۔ یہ دوسرا حصہ ہے جس کے اندر رشد و ہدایت کے بہت سے چشمے رواں ہیں۔ پھر تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سیدہ زینب کے کربلا کے سفر سے کوفے تک جانا، اور کوفے سے آگے پھر دمشق جانا، اور دمشق سے پھر آگے مدینہ طیبہ تک کا سارا سفر۔ یہ کربلا کی اس سٹوری کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں پھر الگ دل خراش واقعات ہیں۔ پھر صاحبان عقل و دانش کے لیے، صاحبان قلب سلیم کے لیے جو اپنی زندگی کا خاص راستہ تعین اس کا کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کے لیے یہاں پر بہت سارے نقوش بکھرے ہیں اور رشد و ہدایت کے چشمے ہیں۔ میں مختصر سی آج کی گفتگو میں پہلے 2 حصوں پہ گفتگو نہیں کر رہا۔ امام حسین کا سفر سارا مدینہ اس کو نہیں لے رہا، اور میدان کربلا کو بھی نہیں لے رہا، اور اپنی گفتگو کا آغاز حضرت امام حسین کی شہادت سے لے کر پھر سیدہ زینب کا سفر شام لے رہا ہوں۔ وہ لے رہا ہوں۔ یہاں ایک حدیث سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری کائنات کے سمندر جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتے۔ ساری کائنات کے سمندر جمع ہو جائیں تو جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتے، مگر آقا نے فرمایا
کہ میرے گناہگار امتی اس کی آنکھوں سے محبت اور خوف الہی کا ایک قطرہ چھلک جائے. میری امت کا گناہگار ہو اور اس کی آنکھوں کے چند قطرے اگر جہنم پہ ڈال دیے جائیں تو جہنم بجھ جائے. آپ اندازہ کر لیں کہ گناہگار کی آنکھوں سے جو پانی نکلا وہ جہنم بجھا دے گا، تو جس کی آنکھ سے نکلا اسے کیا عطا کرے گا؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب سن لیں، اللہ کی کوئی الگ محبت نہیں ہے. اللہ کی کوئی الگ محبت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی، فقد احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبانی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو پتہ چلا کہ محبت کے اس سفر میں، محبت کے اس سفر کا نقطہ آغاز محبت الہی، محبت الہی کے اس سفر کا نقطہ آغاز یا اس منزل کی پہلی سیڑھی محبت حسین ہے. اگر حسین کا پیار نہیں تو اللہ کا کوئی پیار ہے، مصطفیٰ کا کوئی پیار نہیں. اگر مصطفیٰ کا کوئی پیار نہیں تو خدا کا کوئی پیار نہیں. اللہ نے یوں جوڑ دیا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر غم اور محبت حسین میں بھی آنکھ سے قطرہ نکل گیا تو سن لو وہ قطرہ محبت الہی کا مظہر ہے. قطرہ محبت الہی کا مظہر ہے. لہٰذا جو آپ چند لمحے یہاں کر بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دلوں کو غم حسین اور محبت حسین کے پانی سے تھوڑا صاف کیا جائے اور آنکھوں کو وضو کروایا جائے. اب آئیے، امام حسین علیہ السلام جب سارے صحابہ کرام غلاموں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور شہید ہو گئے، پھر آل پاک کا فردن فردن وہ بھی شہید ہوتے گئے اور گروہ شہید ہوا. آخر پہ امام حسین علیہ السلام آپ آتے ہیں. اب میں یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں کوئی عام چھوٹی چھوٹی کتابوں سے نہیں، یہ سن لیں، یہ سارا مضمون طبری، ابن خلدون، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، اور پھر اس کے علاوہ ابن عساکر، اور پھر سب سے بڑی روئے زمین پر دور حاضر کی معتبر علمی شخصیت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، انہوں نے جو سارا مواد دیا میں وہاں سے لے رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام میدان کارزار میں اترنے کے لیے میدان پہ سوار، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. اب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو آپ نے گھوڑے کو ایڑیاں ماری کہ چل گھوڑے ذرا مقتل کی طرف چل، کہ دیکھ دین مصطفی کے احیاء کا مسئلہ ہے، اور جو قول اور وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وفا بھی کرنا ہے، جو سودا کیا ہے وہ سودا بھی پورا کرنا ہے. لہٰذا بڑے ادار ہیں، چکانے ہیں، سوئے مقتل چل. لوگوں، یہ اتنا خونی منظر تھا اور اتنا غمناک منظر تھا، آپ اندازہ کر لیں کہ وہ علی اصغر کی حلق کاٹ کر بھی ان کے دلوں میں نرمی نہیں آئی. یعنی جب دل دنیا کے حریص ہو جاتے ہیں اور اقتدار کے حریص ہو جاتے ہیں اور کرسی اور پیسہ
اور جاہ و منصب کے حریص ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر شقاوت آتی ہے تو پھر شقی دل کا یہ حال ہے کہ معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی گلا کٹے اور 7-8 سال کے اونو محمد کے گلے کٹیں اور 18 سال کے علی اکبر کا گلا کٹے اور جوانوں کے حضرت قاسم کے گلے کٹیں اور 56 سال کے بوڑھوں تک کے گلے کاٹ کر خون کی ہولی کھیلی جائے، دل نرم نہیں ہوتا، دل میں رحم نہیں آتا، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے جب دل شکی ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ مولا دل کو شقاوت سے محفوظ رکھنا، دل سعادت مند عطا فرما۔ ان بدبختوں کے جو حریص دنیا تھے، اتنی بڑی خون ریزی کر کے بھی دل نرم نہ ہوئے، مگر جانوروں کا عالم یہ تھا کہ جب آقا حسین نے اسے ایڑیاں ماری، اس گھوڑے نے نیچے منہ کیا۔ جب آقا حسین نے اسے دیکھا تو اس گھوڑے کی آنکھوں سے بھی آنسوں کی لڑیاں جاری تھی، وہ بھی رو رہا تھا۔ پھر کہا چل، اس نے پھر نیچے دیکھا، پھر کہا چل، اس نے پھر نیچے دیکھا، گویا زبان حال سے کہنے لگا، اے آقا حسین آپ تو چلنے کا حکم دے رہے ہیں، ذرا نیچے تو دیکھیں نیچے کیا ہے۔ جب نیچے دیکھا تو منظر عجیب تھا، آپ کی 6 سال کی لخت جگر سیدہ سکینہ، جسے آپ سکینہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، اس 6 سال کی لخت جگر نے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑی ہوئی اور رو کے عرض کر رہی ہے کہ اے گھوڑے ادھر اس میدان میں میرے بابا کو نہ لے کے جا، ادھر تو جو بھی جاتا ہے واپس ہی نہیں آتا۔ پانی مانگا تھا چچا عباس سے، وہ ابھی تک پانی لے کے نہیں پہنچے۔ بھائی علی اکبر گئے وہ بھی نہ آئے، بھائی قاسم گئے وہ بھی نہ آئے، اونو محمد گئے وہ بھی نہ آئے، میرا پھول شہزادہ علی اصغر گیا وہ بھی نہ آئے۔ اور اگر تو بابا کو بھی لے گیا تو کس کے سینے پہ سوں گی؟ کون مجھے لوریاں سنائے گا؟ بیٹی کی آواز سنی، دل بھر آیا، ذوالجناح سے نیچے اترے، بیٹی کو گلے لگا کے پیار کر کے فرمایا، اے بیٹی سکینہ، تیرے نانے کے دین کی احیا کا مسئلہ ہے، میں نے سب کچھ قربان کر دیا، تو بھی اپنی لوریاں قربان کر دے۔ بہن زینب کو بلایا، چند نصیحتیں کی، جن میں خاص یہ تھیں کہ فرماتے ہیں دیکھنا زینب، اب تک اسلام کی عزت کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ تھی، اور حسین اپنے سارے خاندان کی قربانی دے کر گلشن دین کے اس باغ کی آبیاری اپنے اولاد اور خاندان کے خون سے کر چکا۔ میں عزت و حرمت دین مصطفیٰ کی حفاظت کر چلا، میں جا رہا ہوں، میرے بعد بڑے ظالموں سے پالا پڑے گا، بڑے طوفان آئیں گے، بڑے امتحان آئیں گے۔ دیکھنا زینب، تو حیدر کرار کی بیٹی ہے، تو نے سیدہ کائنات کا دودھ پیا ہے، تو حسین کی بہن ہے، خبردار ظلم جتنا بھی بڑا ہو تیری گردن کٹ جائے، ظالم کے آگے جھکے نہ، ان سے سمجھوتا نہ کرنا، کسی ظالم سے، کسی بدبخت غنڈے سے، کسی چور ڈاکو اور بے حیائی سے ساری ریاست کو گندا کر دینے والے کے ساتھ گردن کٹا دینا، سمجھوتا نہ کرنا۔
اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھنا یہ میری سکینہ ہے، یہ میرے سینے پہ سوتی ہے، اسے لوریاں سناتا ہوں تو نیند آتی ہے، دیکھنا زینب میرے بعد اسے میری یاد آئے گی، میری لخت جگر کو شہزادی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، رونے نہ دینا۔ چند اور نصیحتیں کی، گھوڑے پر سوار ہوئے، بیٹی کو بہن کے حوالے کیا اور شاہ سوار کربلا ہو کر میدان میں اترے۔ قربان جائیں یہ حیدر کرار کا شعر تھا، یہ راکب دوش مصطفیٰ تھا، اس نے زبان نبوت کو چوسا تھا۔ جو ہی میدان میں اترے کسی بدبخت یزیدی کو سامنا کرنے کی جرت نہ کی۔ آپ ذرا تصور کریں، اکیلا حسین اور سب سے چھوٹا قول تعداد کا 20,000 یزیدی، 70,000 کا بھی قول ہے اور 1,00,000 کا بھی قول ہے۔ آپ اندازہ کریں کیا منظر تھا۔ حسین تیری جرت کو سلام، حسین تیری استقامت کو سلام۔ حسین جدھر کا رخ کرتے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے۔ بدبخت کوئی سامنا نہیں کر رہا تھا، دور رہ کر، ہٹ کے دور رہ کر، کبھی تیروں کے وار کرتے، کبھی تلواروں کے وار کرتے، کبھی نیزوں کے وار کرتے، سامنے آنے کی جرت نہ تھی۔ مارکہ حق و باطل بپا تھا، اللہ کے دین کی آبیاری ہو رہی تھی اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا راستے کا تعین ہو رہا تھا کہ اچانک کربلا میں کسی نے آواز بلند کر دی اور پکارنے والے نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اے اپنے بچوں کے خون سے دین مصطفی کی آبیاری کرنے والوں، اے اپنا سب کچھ لٹا کر سودے کا حق ادا کر دینے والوں اور گھوڑے کی پیٹھ پر چڑھ کر حق کے جہاد ادا کرنے والوں، جہاد کا حق ادا ہو گیا، اب ذرا نماز کا حق بھی ادا کر دو۔ دین بچ گیا، اب ذرا مصلی بھی بچا دو، اب ذرا نماز بھی بچا دو۔ امام حسین نے آواز سنی، فرمانے لگے بدبختو سنو، رک جاؤ، کوئی بلا رہا ہے، آؤ اس محبوب سے 4 باتیں کر لیں، آؤ اس کے حضور رکوع و سجود کر لیں، آؤ 2 پیار کی باتیں کر لیں۔ وہ بدبخت جانتے تھے یہ حیدر کرار کا شعر ہے، اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا، اور انہیں یہ بھی علم تھا اس نے اس گود میں پرورش پائی ہے اور اس نے اس کا دودھ پیا ہے کہ اگر جھاڑے کی، سردیوں کی 14 گھنٹے کی لمبی رات ہو اور وہ ایک سجدہ کرے، ایک سجدہ کرے تو ساری رات ایک سجدے میں بیت جاتی ہے، اور سیدہ کائنات جب فجر کی اذان آتی ہے تو سر اٹھا کے کہتی ہیں مولا اتنی چھوٹی رات، اتنی چھوٹی رات کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوا۔ اس نے اس گود میں پرورش پائی ہے۔ بدبخت جانتے تھے یہ نماز بھی قضا نہیں کرے گا، انہوں نے اسے موقع غنیمت جانا، انہوں نے کہا حسین ہم تجھے نماز کی اجازت نہیں دیتے۔ آقا حسین نے فرمایا بدبختو حسین کی نماز ہے، یہ نماز حسین کی ہے، تمہاری اجازت کی محتاج نہیں، میں تو تمہیں پڑھانا چاہتا تھا۔ گھوڑے سے نیچے اترے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں جب حی علی الصلاۃ کی آواز پر امام حسین ادائیگی نماز کے لیے گھوڑے سے نیچے اترے تھے، گھوڑے سے نیچے اترے تھے،
ان کے نرم و نازک بدن پر، اس جسم پر جسے کبھی مصطفیٰ چوما کرتے تھے، اس جسم پر جو کبھی مصطفیٰ کی کندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا، اور وہ جسم کہ نبوت سجدے میں جاتی تو راکب ہو جائے، اس جسم مبارک پر جب آپ نماز کے لیے نیچے اترے تو 317 نیزوں کے، تلواروں کے اور تیروں کے زخم تھے۔ حسین نیچے اترے، کربلا کے ریگزاروں پر تیمم فرمایا، رخ کعبے کی طرف کیا اور اللہ اکبر کہہ کے نماز میں آئے۔ نماز میں آئے تو نماز جھوم اٹھی اور عرض کرنے لگی، حسین تیرا شکریہ، آج تو نے میری عزت بڑھا دی، آج تو نے میری عظمت بڑھا دی، آج تو نے میری قدر بتا دی، آج تو نے میری عظمت بتا دی۔ تو نے بتا دیا کہ بھائیوں کے صحن میں لاشیں پڑے ہوں، بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوں، بھتیجوں کے لاشیں پڑے ہوں، بھانجوں کے لاشیں پڑے ہوں، اور جسم زخموں سے چھلنی چھلنی ہو، اور کوئی کہہ دے حی علی الصلاۃ، آؤ میرے آگے سجدہ ریز ہو کر میری نماز پڑھو، تو نماز تب بھی قضا نہیں۔ حسین تیرا شکریہ، آج تو نے مجھے عزت دے دی۔ حسین قیام میں رہے، کوئی آگے نہ آیا، رکوع میں گئے، کوئی آگے نہ آیا، جب سر سجدے میں رکھا تو بربخت شمر ذی الجوش، معتبر روایات کے مطابق اختلاف ہے، شمر ذی الجوش آگے بڑھا اور اس نے سجدے میں، اور یاد رکھ لیں بندگی کا سب سے بلند مقام سجدہ ہے۔ حسین سجدے میں ہے، وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک زوردار وار کیا اور سرے حسین کو تنے حسین سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اس کا ہونا تھا، نماز پکار اٹھی، حسین آج تو نے مجھے بے نیاز کر دیا، کیونکہ آقا نے فرمایا جو جس حالت میں اس دنیا سے جائے گا اسی حالت میں حشر میں اٹھے گا۔ حسین تیرا شکریہ، آج میں بے نیاز ہو گئی، مجھے کوئی پڑھے نہ پڑھے، حسین اب بھی نماز پڑھ رہا ہے، حسین اب بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ حسین نماز قائم کر گئے، نماز اب بھی قائم ہے، ہر کوئی قیامت میں اپنے اپنے حال پہ اٹھے گا، حسین سجدے سے اٹھے گا۔ حسین نے نماز کربلا سے شروع کی، اختتام حشر میں ہوگا۔ پھر بدبخت یزیدی، بعضوں کو یہ بڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں یزید رضی اللہ عنہ، اور یزید امیر المؤمنین اس فکر میں رہتے ہیں، اور اسے چھٹا خلیفہ بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ظالمہ، ان بدبختوں کا حال دیکھو، بھئی تم نے قتل حسین کر لیا، سارا خاندان زندہ ہو گیا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ سیدہ زینب تیری عظمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیری استقامت کو سلام۔ بائی کٹتے آنکھوں سے دیکھتی رہی، استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑی رہی۔ اب بدبختوں نے کیا کیا، جب آقا حسین کا بھی قتل ہو گیا تو چونکہ حضرت امام حسین آل پاک کے لاشیں اٹھا کر خیموں میں رکھ رہے تھے، اب انہوں نے کیا کیا، سیدہ زینب کھڑی ہیں اور یہ منظر دیکھ رہی ہیں، انہوں نے کیا کیا، خیموں میں گئے اور آل کے جتنے لاشیں تھے اٹھا کے لائے اور کربلا کے ریغزاروں پر یوں ترتیب سے جوڑ دیے، یوں ترتیب سے جوڑ دیے،
اور سیدہ زینب کے سامنے نظارہ ہے۔ یہ جوڑنے کے بعد بدبختوں نے ان مبارک لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ یہ بغض اہل بیت تھا، ورنہ قتل تو ہو گئے۔ اندر کی آگ ان کی نہ بجھی تھی، گھوڑے دوڑانے لگے، حتیٰ کہ امام قاسم ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لاشا مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بدبخت خون کی ہولی کھیل کر سورج غروب ہو گیا، شام کا وقت آ گیا۔ وہ ظالم خیموں میں جا کر غفلت کی نیند سو گئے۔ سیدہ زینب اٹھی اور اپنے خاندان کے بچوں کو اکٹھا کرنے لگی، جمع کرنے لگی۔ اندھیرا چھا چکا تھا، سارے بچے مل گئے، سکینہ نہ ملی۔ جب سکینہ نہ ملی تو دل تڑپ گیا کہ یہ وحشت کا عالم، یہ اندھیرا، یہ چٹیل میدان، یہ خونی منظر، سکینہ کا کیا حال ہوگا؟ کہاں گئی؟ دیوانہ وار ڈھونڈنے لگیں، تڑپ گئیں تو دور ہٹ کے میدان میں ایک لاشا مبارک کے اوپر تھوڑا ابھار نظر آیا۔ جب تھوڑا ابھار نظر آیا، دوڑ کے ادھر گئیں تو کیا منظر دیکھا؟ وہ لاشا حسین کا ہے، وہ لاشا حسین کا ہے، اور اس کٹے ہوئے سر والے لاشے کے سینے پر سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے، بابا جانی اب مجھے لوریاں کون سنائے گا؟ اب میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ دل تڑپ گیا، بیٹی کو اٹھایا، گلے سے لگایا، پیار کیا۔ بدبخت خود ساری رات خیموں میں غفلت کی نیند سوتے رہے، اور سیدہ زینب اپنے قافلے والوں کو لے کر بیٹھ کر سامنے بھائی بھتیجے بھائی بھانجے کٹے پڑے ہیں، اس کے سامنے کھلے آسماں کے نیچے کربلا کے ریگزاروں پر بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح طلوع ہو گئی۔ یہ قافلہ پہلے کربلا سے کوفے جانا تھا، ابن زیاد کے دربار میں، پھر ابن زیاد کے دربار سے ہو کر پھر اس نے دمشق جانا تھا، یزید کے دربار میں۔ اب بدبختوں نے کیا کیا؟ لوگوں، میں نے عرض کیا کہیں دل شکینہ ہو جائے، دل دنیا کا گرویدہ نہ ہو جائے، دل ہرس اور لالچ کا گرویدہ نہ ہو جائے، اور اگر ہو جائے تو پھر اللہ توفیقیں چھین لیتا ہے۔ بدبختوں نے قافلے کی ترتیب یوں بنائی، سر حسین نیزے پہ رکھا، پھر بعض روایات میں آتا ہے بعض اہم شخصیات کے آل پاک کے سر کاٹے، حضرت عباس کا سر کاٹا، حضرت علی اکبر کا سر کاٹا، حضرت قاسم کا سر کاٹا، اور چند اور سر لے کر انہیں نیزوں پہ سجا کے یہ سروں والے نیزے آگے رکھے۔ ان کے پیچھے، اب آپ کو علم ہے کہ اونٹ پر بغیر کجاوے کے بیٹھ کر سفر کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، دشوار ہے۔ بدبختوں نے اپنے اونٹوں پہ کجاوے سجائے، کجاووں میں بیٹھے، اور مصطفیٰ کی شہزادیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا۔ زین العابدین کو رسیوں سے جکڑا گیا۔ یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا۔ ارے لوگو آؤ ذرا آل پاک سے سبق بھی سیکھو، خالی کہانی اور سٹوری نہ سنا کرو، درس بھی لو۔ قافلہ کوفے کے بازاروں میں پہنچا۔ کسی عورت نے دیکھا کہ کٹے سر ہیں، نیزوں پہ ہیں، اور بیبیاں ہیں کہ حوریں بھی جنہیں دیکھ کر شرمائیں، انہیں رسیوں کے ساتھ انہیں قیدی بنایا گیا ہے۔
اور پھر 7 محرم الحرام سے سیدہ زینب اور اس کے قافلے والوں نے پانی بھی نہیں پیا تھا، کچھ کھایا پیا بھی نہ تھا۔ وہ دوڑ کے گھر گئی اور جا کے کھانا لے کے آ گئی، اور سیدہ زینب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ بی بی میں جانتی تو نہیں تو کون ہے، پردیسی لگتی ہو، مگر تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو کئی دنوں کی بھوکی پیاسی ہے، لہٰذا یہ کھانا لے لے، خود کھا لے، بچوں کو کھلا دے۔ قربان جائیں سیدہ تیری عظمت پر، قربان جائے سیدہ تیرے تقوی پر، تو نے سارا خونی منظر آنکھوں سے دیکھا، بیٹے بھائی بھتیجے کٹتے دیکھے، اور نیزوں پر بھائیوں کے اور 7 محرم الحرام سے بھوکی پیاسی ہے۔ اس عورت نے آ کے کہا بی بی تیرا چہرہ بتاتا ہے بھوکی ہو، کھانا لے لے کھا لے۔ قربان جائیں سیدہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں بی بی پہلے یہ بتا صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے؟ تقویٰ یہ صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے؟ اس نے کہا نہیں بی بی یہ صدقہ ہے۔ جب کہا نہ صدقہ ہے تو فرمایا بی بی غلط جگہ پہ آ گئی ہے، تو جا لے جا، ہم مانگنے والے نہیں، ہم تو دینے والے ہیں، ہم سار دیتے ہیں، قیدی ہو جاتے ہیں، مگر دوسروں کے حق نہیں کھاتے۔ یہ غریبوں کا حق ہے، بی بی لے جا۔ یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اس بدبخت نے بڑے تفاخرانہ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑا ہوا اور کہتا ہے یہ ہیں وہ سر جو ہمارا اقتدار گرانے آئے تھے، ہماری حکومت گرانے آئے تھے۔ اور پھر آیت پڑھتا ہے، آیت پڑھی اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، ملک تیرے ہیں، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے حکمرانی دے دیتا ہے، اور حکمرانی دے کر کہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تشریح کرنے لگا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے حکمرانی چھین لیتا ہے اور حکمرانی چھین کر ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تیرا شکر ہے کہ یہ ہماری حکومت گرانے آئے تھے، ہمارا اقتدار گرانے آئے تھے، آج تو نے ہمارا اقتدار بچا کر ہمیں عزت دی، ہمیں عزت دی، اور یہ جو گرانے آئے تھے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ان کے سر کٹوا کر، ان کے قتل کروا کے، انہیں قیدی بنا کے، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہیں ذلت دی۔ یہ تشریح کرنے لگا، بدبخت نے جب یہ بکواس کی تو حیدر کرار کا خون حرکت میں آ گیا۔ سیدہ زینب للکار کے بولی بدبخت بکواس بند کر، تجھے کیا خبر عزت کیا ہے، تجھے کیا خبر ذلت کیا ہے۔ نادان، اگر ملک کا مل جانا، حکمرانی کا مل جانا، تخت کا مل جانا، آسمان والے کے ہاں اگر ایک ذرہ برابر بھی کوئی عزت کا مقام ہوتا، اور ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر تخت کا مل جانا، حکمرانی ملنا، اللہ کے ہاں اگر اتنا بھی عزت کا مقام ہوتا تو اللہ کسی فرعون کو تخت نہ دیتا، اللہ کسی نمرود کو تخت نہ دیتا، اور اللہ کسی جالوت کو تخت نہ دیتا، ابی اخ کو تخت نہ دیتا، ابو جہل ابو لہب کو تخت نہ دیتا، اگر اللہ کے ہاں ذرہ برابر بھی تخت کی کوئی عزت ہوتی۔ اور بدبخت اگر قید ہو جانا اور حق کی راہ میں قتل ہو جانا اور قیدی بن جانا، اللہ کے ہاں ذرہ برابر بھی کوئی ذلت کا معنی ہوتا،
کوئی ذلت ہوتی تو کبھی اپنے یوسف کو قیدی نہ بننے دیتا. تجھے کیا خبر معیار عزت کیا ہے، معیار ذلت کیا ہے؟ بدبخت سن، ایک لا الہ کا سودا کرنے والے کے لیے، ایک توحید و رسالت کی شہادت دینے والے کے لیے، ایک اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پر ایمان لینے کے والے کے لیے یہ ذلت کافی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد چوروں گنڈوں بدماشوں کا ساتھ دے کر تخت بنانا اپنانا بنا لیا ہے. اس سے بڑی ذلت ایک مومن کے لیے کیا ہے کہ وہ تخت کی خاطر خون ریزیاں کرتا پھرے، وہ جیے تو تخت کے لیے، مرے تو تخت کے لیے. اس سے بڑی ذلت آسمان والے کے ہاں کوئی نہیں ہے. اور سن، پھر اس سے بڑی عزت کہ صاحبان اقتدار، ظالم، خندوں، لٹیروں، قاتلوں، بے حیاؤں کے خلاف علن جہاد بلند کر دینا اور ان کے ظلم کو للکار دینا اور ان سے قتل ہونا قبول کرنا اور قیدی ہونا قبول کرنا، مگر ایک ظالم کا ساتھ نہ دینا اور ظلم کو للکارنا، اللہ کے ہاں اس سے بڑی عزت کیا؟ عزت و ذلت کا تعلق ہار جیت سے نہیں ہوتا. عزت و ذلت کا تعلق تخت ملنے نہ ملنے سے نہیں ہوتا. ارے یہی ذلت ہے کہ تو ظالموں کا ساتھ دیے، یہی ذلت ہے اور یہی عزت ہے کہ تو حق کا ساتھ دے چاہے قیدی ہو جائے. یہی عزت ہے اور یہ ہر کسی کا نصیب نہیں، یہ ہر کسی کا نصیب نہیں، چونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے یہ راہ چلا دیتا ہے. پھر آخری بات کرتا ہوں، میں ماحول سمجھ گیا. پھر یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار سے ہو کر دمشق میں پہنچا. بدبخت نے، یزید نے اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی باغی گروہ، کوئی فتنہ پرور اسلامی اسٹیٹ، مسلمان حکمران اس کو گرانے آئے تھے. عوام تجھے مبارک ہو، تم جیت گئے، تمہیں مبارک، تم جیت گئے. ان کے قتل کر دیے گئے، نیزوں پہ چڑھا دیے گئے اور ان کو قیدی بنا لیا گیا. جشن مناؤ، تمہاری جیت ہو گئی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا بدبخت فسادی کنہیں کہہ رہا ہے، باغی کنہیں کہہ رہا ہے. دمشق سجایا گیا. سیدہ زینب اپنے قافلے کو لے کر جب دمشق کے بازاروں میں داخل ہوئیں تو وہاں خوشی سے شادیانے بج رہے تھے. اور حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض خواتین سیدہ زینب کے قافلے کو پتھر مار رہی تھی. اور میں نے کہا بدبختوں پتھر کیوں مارتی ہو؟ پھر یہ قافلہ دمشق کے بازاروں کے چوراہے میں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو کوفے کی طرح یہاں دمشق میں بھی ایک جھکی ہوئی کمر والی بوڑھے ہاتھوں میں کھانا لی ایک خاتون سیدہ زینب کے پاس آئی. آ کے کہتی ہے بی بی پہچانتی تو نہیں تو کون ہے، مگر لگتا ہے کوئی پردیسی ہے اور تیرا چہرہ بتاتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. یہ کچھ کھانا ہے، لے لے، خود کھا لے، بچوں کو کھلا دے. سیدہ نے کوفے والا سوال دہرایا. فرمایا بڑی بھی پہلے یہ بتا صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے؟ اس نے کہا نہیں بی بی صدقہ نہیں، یہ تو ہدیہ ہے. قبول کیا، خود کھایا، بچوں کو کھلایا. تھوڑی دیر گزری وہ بڑھیا پھر آ گئی. اب اس کے ہاتھ میں بستر نما چادریں تھیں، کچھ کپڑے تھے. آ کے عرض کرتی ہے بی بی پردیسی ہو، پردیس میں ہو، تیرے ساتھ بچے ہیں، یہ کپڑے رکھ لے، چادریں رکھ لے، تیرے کام آئیں گی. جب اس نے یہ کہا تو سیدہ نے ایک نگاہ بھر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمانے لگی بڑھیا ایک بات تو بتا،
میں کربلا سے چلی دمشق کوفے گئی، کوفے سے چلی دمشق آئی، ہر کوئی تو میرے قافلے کو دیکھ کر جشن منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، کسی نے میرا حال نہیں پوچھا۔ اس حال میں تو مجھے کھانا کھلا رہی، کون ہے تو اور ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں بی بی بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ اس نے کہا میرا نام فضہ ہے، میں فضہ ہوں، اور یہ کھانا کیوں کھلا رہی ہوں بی بی یہ بھی سن لے۔ جب جوان ہوتی تھی تو مدینے میں فاطمہ بنت رسول کے گھر کی نوکرانی تھی۔ اب فاطمہ کی لخت جگر سن رہی ہے، ان کے گھر کی نوکرانی تھی، ان کے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ میرا نکاح دمشق میں ہو گیا تو چونکہ شریعت کا حکم ہے شوہر کے گھر جانا ہوتا ہے، میری رخصتی کا وقت تھا اور مجھے اپنی مالکن فاطمہ بنت رسول کی جدائی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ میں اس وقت جوانی میں فاطمہ بنت رسول کے پاس گئی۔ محترم افضل نوشاہی صاحب بلبل حسان منہاج القرآن تشریف لائے، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ۔ تو فرماتی ہیں کہ اس وقت میں فاطمہ کی جدائی میں مجھے غم تھا تو میں سیدہ فاطمہ کے پاس گئی، میں نے عرض کیا سیدہ تجھے چھوڑ کے دور جا رہی ہوں، تیری یاد آیا کرے گی، جب تیری یاد آئے گی دل بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، کوئی نصیحت کر دے۔ جوانی میں کہا تھا کوئی نصیحت کر دے تاکہ جب تیری یاد آئے دل بے چین ہو تو اس نصیحت پہ عمل کروں تو چین مل جائے، قرار مل جائے۔ بی بی اس وقت جوانی میں جب میں نے نصیحت مانگی تو فاطمہ بنت رسول میری مالکن نے کہا تھا فضہ نصیحت مانگی ہے، دمشق جا رہی ہو نا، بس نصیحت اتنی ہے کہ تیری زندگی میں اگر دمشق کے بازاروں میں کوئی لٹا پٹا قافلہ آ گیا انہیں کھانا کھلا دینا، ان کی مدد کر دینا۔ بی بی جوانی بیت گئی قافلے کی راہیں تکتے تکتے، وہ قافلہ نہیں آتا تھا، بوڑھی ہو گئی ہوں قافلے کی راہیں تکتے تکتے، اور آج جب وہ قافلہ آیا تو میں تو اپنی ان مالکن کی نصیحت پہ عمل کر رہی ہوں۔ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑی، فرمایا اچھا تو فضہ ہے، تو فاطمہ بنت رسول کی باندی نوکرانی فضہ ہے؟ فرمانے لگی فضہ تو نے دیار غیر میں مدد کی ہے، اس وقت تجھے دینے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ہاں مصطفیٰ نے کہا تھا مسافر سے دعا کروایا کرو اور قیدی سے دعا کروایا کرو۔ فضہ اس وقت مسافر بھی ہوں قیدی بھی ہوں، بتا تیری کوئی تمنا ہو، تیری کوئی چاہت ہو، تیری کوئی آرزو ہو، میں دعا کر دیتی ہوں اللہ قبول کر لے گا۔ فضہ کہنے لگی بی بی بوڑھی ہو گئی ہوں، اب کیا تمنا، اب تو آگے قبر ہے، مگر ہاں بی بی ایک تمنا آج بھی ہے، ایک چاہت اور جستجو آج بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب میں جوانی میں فاطمہ بنت رسول کے گھر مدینے میں ہوتی تھی تو اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا، ایک پھولوں کلیوں سے نرم و نازک شہزادی تھی جس کا نام زینب تھا، وہ چھوٹے چھوٹے میری گود میں کھیلا کرتے تھے۔ بی بی جب سے مدینے سے دمشق آئی ہوں کبھی واپس مدینے جانا نہیں ہوا، بس دعا کرنی ہے۔ پچھلے دنوں مجھے پتا چلا میرا بیٹا حسن اس کی شہادت ہو گئی ہے، بی بی اب ایک میرا بیٹا حسین ہے اور ایک میری بیٹی زینب ہے، دعا کرنی ہے تو اتنی دعا کر دے، انہیں بچپن میں دیکھا تھا، بڑھاپا آ گیا ہے، بس مرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ حسین کو دیکھ لوں اور مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی زینب کو دیکھ لوں۔ فضہ نے یہ چاہت کی،
سیدہ زینب فرماتی ہیں فضا تیری چاہت ہے کہ حسین دیکھے، تیری تمنا ہے کہ تو زینب کو دیکھے، مبارک ہو تیری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے کہا بی بی میں سمجھی نہیں، کیسے میری دعا قبول ہو گئی؟ فرمایا ہاں تیری چاہت ہے نا حسین دیکھے، تو دیکھ یہ جو نیزے پہ سر ہے یہ تیرا حسین ہے، اور جس سے باتیں کر رہی ہو یہی تیری زینب ہے۔ فضا کی چیخ نکل گئی کہ یہ میرا حسین ہے، بدبختو تم نے تو کہا تھا کوئی باغی ہے، اقتدار کے حریص ہو، دنیا کے حریص ہو، اور دنیا کے مال و متاع جاہ و منصب کے حریص ہو، یہ تم نے کیا ظلم کمایا؟ دنیا کی حکمرانی کے لیے حسین کو قتل کر دیا، اور یہ میری بیٹی زینب ہے۔ فضا کپڑے دینے آئی تھی، کھانا کھلانے آئی تھی، وہیں عرض کرتی ہے بی بی زینب میں کل بھی تمہاری باندھی تھی، میں اب بھی باندھی ہوں، پھر پلٹ کے واپس نہیں گئی، قیدیوں کے ساتھ قیدی بن کے ساتھ چل پڑی، اور یہ پیغام دے گئی، پیغام دے گئی رہتی دنیا تک پیدا ہونے والے لا الہ کے وارثوں کو، لا الہ پڑھنے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو فضا پیغام دے گئی کہ لا الہ کے وارثو، اگر تمہاری زندگی میں ریاست اسلامی ہو، مسلمانوں کی حکمرانی ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، اور اس کے تخت پر بدبخت شرابی آ جائیں، چور آ جائیں، لٹیرے آ جائیں، غنڈے بدماش آ جائیں، قاتلوں کو پالنے والے آ جائیں، خون کی ہولی کھیلیں اور انصاف نہ دینے والے ہوں، تو فضا پیغام دے گئی اگر ایسے ظالم بدبخت چور غنڈے لٹیرے عیاش حریص کمینے تخت مصطفیٰ ریاست اسلامی پر بیٹھے ہوں اور ان کو کوئی للکارنے کی جرات نہ رکھے، پھر تمہاری ریاست میں کوئی مرد کلندر آ جائے ان کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرے اور ان کے تخت کو للکار دے، خالی بات اور تقریریں نہ کرے، خالی نعرے نہ لگائے اسلام اور نظام کی، میدان میں اترے اور جرأت کے ساتھ اس ظالم حکمرانی کو للکار دے، اور وہ بدبخت اپنا تخت بچانے کے لیے ان حق والوں کے قتل کر دیں، ان کے لاشیں بچھا دیں اور انہیں قیدی بنا لیں۔ تو فضا پیغام دے گئی کہ مسلمانوں سنو، زندگی ختم ہونے والی ہے، کب تک جیو گے؟ نہ یزید رہا، نہ یزید کا تخت رہا، نہ اس کا ساتھ دینے والوں کے انعام بچے، نہ ضمیر بچے، نہ ان کی کرسیاں بچی جنہوں نے حق والوں کے قتل کیے تھے۔ سنو، اگر ایسی صورتحال تمہارے زمانے میں آ جائے تو سنو، ظالم کا ساتھ دے کر ایمان کا سودا نہ کرنا، ایک قاتل کا ساتھ دے کر ایمان نہ بیچنا، ورنہ مصطفیٰ کو چہرہ کیا دکھاؤ گے۔ اور فضا پیغام دے گئی کہ حق والے قیدی بھی ہوں تو قیدی بن کر ایمان بچانا اور اپنا اقرار بچانا، یہ فضا کا پیغام ہے۔ جیو تو حق کے لیے جیو، مرو تو حق کے لیے مرو۔ ارے اقتدار اور ہار جیت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، جیتا کون ہارا کون یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، بڑی ہار ہے کہ کوئی ظلم کا ساتھ دے کر جیے وہ ہار گیا، اور کوئی حق کا ساتھ دے کر قتل ہو جائے وہ جیت گیا، وہ جیت گیا۔ اور جو میں نے شروع میں قول کیا تھا، آخری بات، یزید نے اس قافلے کو دمشق کے بازاروں میں پھیرانے کا حکم دیا۔ قافلہ دمشق کے بازاروں میں پھیرایا جا رہا تھا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں سر حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ وہ سورہ کہف پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا، اس نے پڑھا اِنَّ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ بے شک اصحاب کہف ان کا 309 سال غار میں سوئے رہنا اور 309 سال کے بعد اٹھ کے آ جانا میری عجیب نشانیوں میں سے نشانی، بڑی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم جب اس نے یہ آیت پڑھی تو میں نے نیزے پر سر حسین کو دیکھا، ارے سر حسین کے لبوں نے جنبش لی اور کلام کر کے فرمایا قاری رک جا، رک جا، تو کیا کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا 309 سال سو کے اٹھ آنا یہ عجیب ہے؟ اس پر تعجب کرنے والے خاموش، عجبا من اصحاب کہف والرقیم قتلی و حملی، ارے اس سے کہیں عجیب تر ہے مصطفیٰ کے بیٹے کا سر کاٹ کر نیزے پہ رکھ کر بازاروں میں پھیرانا، یہ اس سے بھی عجیب تر ہے۔ قربان جائیں جب نیزے پر حسین نے کلام کیا تو جو میں نے آیت پڑھی، جو شروع میں آیت پڑھی، قرآن نے کہا شہید زندہ ہے، قرآن نے کہا شہید زندہ ہے، مگر ابھی تک یہ ایک دعویٰ تھا، یہ قرآن کا دعویٰ تھا۔ عقل حیران تھی، سوالیہ نشان تھا، زندہ ہے تو بولتا کیوں نہیں، زندہ ہے تو حرکت کیوں نہیں کرتا؟ سر حسین جب نیزے پہ کلام کیا تو قرآن جھوم کے کہتا ہے حسین تیرا شکریہ، میں نے دعویٰ کیا تھا تم نے سچا کر دکھایا، تو نے کٹے سر سے کلام کر کے بتا دیا لوگو قرآن جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، دیکھ لو عالم والو شہید زندہ ہے۔ میں محترم حافظ مدر حسین نقشبندی صاحب اور آپ کی تمام انتظامیہ اور اس محفل کے سجانے والوں، آنے والوں اور اس محفل کو سجانے والوں کے لیے اور گھر کا آرام چھوڑ کر آنے والوں کو صدبار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی محفل سجا کے بتا دیا ہمارا امام حسین ہے۔ بولیے ہمارا امام حسین ہے، ہمارا امام حسین ہے۔ اب سنیں بنی اسرائیل آیت نمبر 71، آپ نے سنا ہے کہ نماز کا سوال ہوگا، یہی سن رکھا ہے نا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، قرآن کہتا ہے نہیں کچھ اور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یوم، قیامت کے دن، ندعو، ہم بلائیں گے، آواز دیں گے، ایک ایک کو نہیں، کل اناس، ہر کسی کو، اکیلے اکیلے نہیں، قرآن کہتا ہے بی امامہم، اس کے امام کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ، مبارک ہو تمہیں، تمہارا امام حسین ہوا۔ قیامت میں آواز آئے گی حسینیوں ذرا حسین کے پیچھے ہو جاؤ، اپنے امام کے پیچھے ہو جاؤ، امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور جو کہ یزید رضی اللہ عنہ، یزید چھٹا خلیفہ، یزید امیر المؤمنین، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کون امام بنا اور کہے معاذ اللہ حضرت حسین باغی، تو انہوں نے یہ نعرہ لا کر گھر بتایا ان کا امام یزید، ان کا امام یزید، تمہارا امام حسین، مبارک ہو جنت کے طالبو، جب تم نے حسین کو امام بنا لیا تو جنت پھر حسین کی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔